آپ گاؤں میں جاتے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، گھر بار کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے حویلیاں بنائی ہوتی ہیں، اور ان حویلیوں کے اندر انہوں نے کتے رکھے ہوتے ہیں۔ اس حویلی کے اندر، اس چار دیواری کے اندر اگر کوئی اجنبی آدمی آ جاتا ہے تو وہ اجازت لے کر آتا ہے، پھر وہ جو مالک ہے وہاں کا وہ آگے بڑھتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ساتھ لے جاتا ہے۔ تو جو نسلی کتے ہوتے ہیں وہ بھونکتے نہیں۔ رات کے وقت اگر کوئی شخص چوری کے روپ میں وہاں چوری کرنے کے لیے آتا ہے تو نسلی کتے وہ ہوتے ہیں جو اس کو جانے نہیں دیتے وہاں سے، وہ بھونکتے بعد میں ہیں، پکڑتے پہلے اسے۔ لیکن وہ کتا جو نسلی ہے، اگر وہ کتا اپنی غیرت کو ختم کر دے اور بے غیرت ہو جائے اور اپنے مالک کو ہی بھونکنا شروع کر دے اور اپنے مالک کو ہی کاٹنا شروع کر دے، جس کی ذمہ داری تھی اس کی حفاظت کرنا، جو اس کا نگہبان تھا، جو اس کا محافظ تھا، جس نے اس کو روٹی دی ہے، جس نے اس کو کھانا کھلایا ہے، جس کو کھانا بھی اس وجہ سے مل رہا ہے کہ وہ میری حفاظت کر رہا ہے اور میں اس کا مالک ہوں، اور اگر وہ اپنے مالک پر ہی بھونکنا شروع کر دے، اس کو ہی کاٹنا شروع کر دے، تو پھر پنجابی کہتے ہیں کہ کتا ہلکا ہو گیا۔ جڑا کتا ہلکا ہو جائے نا، انہوں پھر شوٹ کر دیتا جاتا ہے، اتھے انہوں فیر مار کے مار دیتا جاتا ہے۔ یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی ہے، جب ہم اس قسم کی ایگزامپلز کوڈ کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ بغاوت کر رہے ہیں۔ تو پھر میں ان کو قتیل شفائی کا یہ شعر سنایا کرتا ہوں کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ اگر ہم نے ظلم سہ کر بھی بغاوت نہیں کرنی ہے تو پھر کب بغاوت کرنی ہے؟ کب پھر ہم نے بات کرنی ہے؟ تو جو کتا اپنے مالک کو بھونکنا شروع کر دے، وہ کتا ہلکا ہو جاتا ہے، اس کو کاٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، اس کو شوٹ کر دیا جاتا ہے۔ جو اپنی ہی محافظ پولیس ہو اور نہتے مسلمانوں کو اگر وہ مارنا شروع کر دے، تو پھر ان کو بھی چوک میں کھڑے ہو کر ان کی سزا یہ ہے کہ اگر انہوں نے 22 گولیاں اسامہ پر نشاور کی ہیں تو ان پر جو ہے وہ دگنی 44 گولیاں ایک ایک کے سینے میں وہ برسٹ کر دی جائیں۔ ان کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ جہاں پر ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، جہاں ہماری عزت محفوظ نہیں ہے، جہاں پر ہمارا مال محفوظ نہیں ہے، وہ جو قوم کے محافظ ہیں وہی لٹیرے بن گئے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ شکوہ کریں تو کس سے کریں، گلہ کریں تو کس سے کریں؟ جو قوم کا محافظ ہے وہی اگر راہبر ہی راہزن بن جائے تو پھر جائیں تو کدھر جائیں؟ تو آؤ پولیس کے مقاصد کیا ہیں اور پولیس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بڑے بڑے لیکچرز دیے پولیس کو، موٹیویشنل لیکچرز دیے، بڑے بڑے عظیم رہنما، عظیم علماء، موٹیویشنل سکولرز، انہوں نے جناب ان کو لیکچرز دیے بٹھا کر، لیکن مجال ہے کہ کوئی رتی برابر بھی اثر ہوتا ہو۔ ہاں، ان میں کچھ اچھے بھی ہیں، چھپے سنگریزوں میں گوہر بھی ہیں، کچھ ملے ریت میں ریزہ زر بھی ہیں، کچھ وہ پہاڑ کے ڈھیر ہوتے ہیں، پہاڑ کے ڈھیروں کے اندر ہی ہیرے چھپے ہوتے ہیں، ریت کے ذرات کے جو بڑے بڑے ٹیلے ہوتے ہیں ان کے اندر ہی گوہر چھپے ہوتے ہیں۔ سب کو ہم برا نہیں کہتے، لیکن سب کو ہم اچھا بھی نہیں کہتے، سب کو ہم بے ایمان اور بے غیرت نہیں کہتے، لیکن سب کو ہم غیرت مند اور ایماندار بھی نہیں کہتے۔ اس میں ایسے ایسے غیرت مند نوجوان بھی موجود ہیں، وہ کراچی کا، حیدرآباد کا، جس نے اپنی بیٹی کو استعمال کر کے اس نے قوم کی بیٹی کی عزت بچائی، میں اس کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ CSSP خاتون جس نے اپنی جان داؤ پہ لگا کر اس نے لیاری کا آپریشن کیا اور وہاں پر آج بھی امن قائم ہے۔ اور وہ نوجوان جس نے اپنی جان داؤ پہ لگا کر وہ ایک مال کے اندر جس نے دہشت گردوں کو پکڑا اور ان کو جو ہے اس نے واصل جہنم کیا، ایسے نوجوانوں کی ہم عزت کرتے ہیں۔
ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن 90% وہ ہیں جو رہبر نہیں ہیں، رہزن ہیں، جن کو جو عہدہ دیا گیا ہے، جن کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، قاتل ہیں، رشوت خور ہیں، اور سیاست دانوں کی گود میں جھولیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیسے پر پل رہے ہیں۔ اگر وہ وہاں سے جدا ہونا چاہیں، سیاست دانوں سے جان چھڑانا چاہیں، ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی ان کے لیے مشکل کام نہیں، تھوڑا سا سٹینڈ لینے کی بات ہے، لیکن ان کے منہ کو خون لگ چکا ہے، ان کے منہ کو حرام خوری لگ چکی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ وہ سمجھ جائیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں۔ ہماری کوئی ان کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہماری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے معاشرے سے، ہماری کمیونٹی کا حصہ ہیں، ہم ان کے بچوں کے استاد ہیں۔ ہم ان کو اگر کچھ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر یہ آپ کی سپیچز ہی ہمارے بچے گھر میں سن رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بچے سن رہے ہوتے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کیوں نہیں سیدھے ہوتے؟ آپ کیوں نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرتے؟ اگر آج جو ہے بچہ باپ کے گریبان تک جاتا ہے تو پھر باپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی کمائی میں کہیں حرام کا لقمہ تو شامل نہیں، اور جس کی ساری کمائی ہی حرام کی ہو تو پھر اولاد جو ہے اس نے حلالی ہونا ہے یا حرامی ہونا ہے؟ مجھے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت حرامیوں کی کثرت ہوگی۔ وہ حرامیوں کی کثرت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے حرام کے پیدا ہوں گے، زنا کی جو ہے وہ پیداوار ہوگی، صرف یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب حرام کا لقمہ کھا کر جو جسم پلتا ہے تو وہ حرامی ہی کہلاتا ہے، حلالی نہیں ہوتا وہ۔